السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہے ہماری کہانی، حرف کہانی زال ذہین زال۔ الف نگر کے جنگل میں زال نام کا ایک بونا رہتا تھا، جسے سب ذہین زال کہتے تھے کیونکہ وہ بے حد ذہین اور سمجھدار مانا جاتا تھا۔ جس مسئلے کا حل کسی کو سمجھ نہ آتا، ذہین زال جھٹ سے اس مسئلے کو حل کر دیتا۔ سب اسی کا تذکرہ کرتے رہتے۔ ذہین زال کو چیزیں ذخیرے کرنے کا شوق تھا، خاص طور پر وہ چیزیں جن کا نام زال سے شروع ہوتا تھا۔ الف نگر کے جانور ذہین زال کے ذخیرے پر رشک کرتے تھے، مگر اس کی ذہانت پر تو اش اش کرتے تھے اور ذوق و شوق سے اس کی باتیں سنتے۔ اتنی تعریفیں سن کر ذہین زال ذرا مغرور ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ الف نگر کے جانوروں کو تھوڑا سا بے وقوف بنایا جائے، تو بس پھر کیا تھا۔ اس دن ذہین زال نے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ ایک صبح ذہین زال نے اپنے گھر کے باہر ایک کرسی اور میز لگائی اور اس کے ساتھ ایک بورڈ پر یہ لکھا، جس کو ذہانت چاہیے وہ ذہین زال سے خرید لے۔ الف نگر کے جانور صبح سویرے وہاں سے گزرنے لگے۔ جو بھی گزرتا وہ ذرا سی دیر کے لیے وہاں ضرور ٹھہرتا اور پھر ذہین زال سے پوچھتا، تو ذہین زال انہیں بتاتا کہ وہ اپنی ذہانت کا تھوڑا سا حصہ بیچ رہا ہے۔ ڈھول والے مینڈک نے یہ خبر سنی اور وہ بھاگتا ہوا ذہین زال کی دکان پر پہنچا۔ وہاں آتے ہی اس نے ذہین زال سے کہا، ذہین زال، تم اپنی ذہانت مجھے کتنے کی بیچو گے؟ ذہین زال نے آنکھیں گھمائی اور اسے کہا، تمہیں تو سستی بیچوں گا، رقم کے ذریعے بس ذرا سی رقم لا دو۔ ڈھول والا مینڈک ذرا سا گڑبڑایا اور اس نے کہا، اب وہ رقم کہاں سے لائے؟ ذہین زال نے کہا، پانی میں ڈبکی لگاؤ، کچھ نہ کچھ تو تمہیں ضرور مل جائے گا۔ ڈھول والا مینڈک بھاگتا ہوا تالاب میں گیا اور اس نے تالاب میں ڈبکیاں لگا لگا کر کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہاں سے اس کو کچھ چاندی کے سکے ملے۔ ان میں سے ایک سکہ منہ میں دبائے ڈھول والا مینڈک دوبارہ ذہین زال کے پاس چلا گیا۔ ذہین زال کو برابر بھی توقع نہ تھی کہ ڈھول والا مینڈک اتنی جلدی اسے کوئی قیمتی چیز لا دے گا۔ اس نے جلدی سے وہ سکہ ڈھول والے مینڈک سے لیا، ایک ڈبیا سے کسی چیز کی چٹکی بھر ڈھول والے مینڈک کے سر پر چھڑک دی۔ لو، میں نے اپنی ذہانت کا ایک ذرہ نکال کر تمہیں دے دیا ہے۔ آج کے بعد تم بھی الف نگر میں میری طرح ذہین مشہور ہو جاؤ گے اور تمہارا ذہن بھی ہر مسئلے حل کر دے گا، ذہین زال نے کہا۔ یہ سنا تھا کہ ڈھول والے مینڈک نے ناچنا شروع کر دیا۔ وہ الف نگر میں جہاں جہاں سے گزرتا ہر ایک کو پکڑ کر بتاتا کہ اس کا ذہن بھی اب ذہین زال کی طرح کام کرنے لگا ہے اور وہ بھی ہر مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ اسی طرح ناچتے ناچتے وہ اینک والے الو کے پاس گیا تو اینک والے الو نے اس سے کی ساری بات سنی اور کہا، مگر اے دوست، ذہانت تو صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ کوئی بازار سے خریدنے والی چیز تھوڑی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ڈھول والا مینڈک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے اتنا غصہ آیا، وہ بھاگتا ہوا ذہین زال کے گھر کی جانب گیا، مگر ذہین زال تو ذہین تھا نا، وہ اس سے پہلے ہی اپنی دکان سمیٹ کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا اور اس کے باہر یہ لکھا تھا کہ میں ذرا 2 مہینے کے لیے چھٹیوں پر جا رہا ہوں، اب مجھ سے کوئی ذہانت خریدنے نہ آئے، میں نے ساری بیچ دی۔ ڈھول والا مینڈک بیچارہ اپنا منہ سا لے کر رہ گیا، ذہین آخر ذہین ہی نکلا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو کیسی لگی میری اسٹوریز؟ اللہ حافظ۔